بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ مفید کی زندگی کا واقعہ، ان کے شاگرد نے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ شیطان کے ہاتھ میں مختلف چینیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ خوش آمدید مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال حکمت۔ آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں تاکہ ہم سب مل کر اپنے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی نورانی تعلیمات سے منور کر سکیں، اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پر استوار کریں اور حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں آپ کو ملیں گے مستند وظائف، قرآنی دعائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بابرکت فرمان۔ یہاں ہر لفظ روشنی ہے اور ہر دعا سکون قلب کا ذریعہ۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ یاد رکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ذکر سکون دل کا راز۔ جیسا کہ ناظرین نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر الہی دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 227۔ دعا بندے کے لیے مصیبتوں سے ڈھال ہے اور رحمت کے دروازوں کی کنجی ہے۔ نہج البلاغہ خطوہ نمبر 174۔ اصول کافی میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایمان کا ستون ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ ایک اور جگہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، اے پروردگار مجھے اپنے ذکر میں مشغول رکھ تاکہ میرا دل سکون پا جائے۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 5۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت انسان کو شدید پیاس لگتی ہے۔ میرے روایات کہتی ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے اسے پیاس، اس وقت وہ پانی لے کے آتا ہے۔ کہا ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو میں تمہیں پانی دوں گا۔ سوچیں کتنا انسان بدبخت ہو کہ ساری زندگی خدا کو مانے اور آخری وقت میں انکار کر جائے۔ وہ چھوڑتا بالکل نہیں ہے۔ یہ مت سوچیں کہ شیطان نے، نہیں، شیطان وہ آباء و اجداد سے واقف ہے ہمارے، کتنی اس کی لمبی زندگی ہے، کس کس کو نہیں پہچانتا وہ۔ میرے پردادا کو جانتا ہے، دادا کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں مشکلات کیا تھیں، ان کے اندر کیا تھا۔ وہی جین اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، واقف ہے وہ، لیکن پھر بھی اپنی پوری اسٹریٹجی کے باوجود وسوسے کرتا ہے۔ میں خود کتنا، آپ ہر وقت ہر کام میں آپ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے۔ شیطان کو روزہ قیامت بولیں گے میں نے تو وسوسے کیے تھے، خود آ گیا تھا۔ یہ شیخ مفید کی زندگی کا واقعہ، ان کے شاگرد نے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ شیطان کے ہاتھ میں مختلف چینیں تھیں، کوئی پتلی تھیں، کوئی باریک تھیں، کوئی ہاربر کی طرح، وہ جو شپ کو روکنے کے لیے بندرگاہ میں ڈالی جاتی ہے، کتنی بڑی چین ہوتی ہے، وہ تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ جس طرح کا ایمان ہوتا ہے اس طرح کی میرے پاس زنجیریں ہیں، ہر کسی کے حساب سے الگ الگ۔ کہا یہ اتنی سب سے بڑی یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے۔ شیخ مفید کہا تمہارے استاد کے لیے، لیکن وہ بھی اس نے توڑ دی۔ اور کہا میرے لیے کیا ہے؟
کیا تمہارے جیسے کو زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو۔ کچھ لوگ ہیں ہوا چلتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ذرا سا گزرا سب گزر گئے۔ اتنا ہلکا ہے بعض اوقات انسان، سے کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، انسان کنٹرول نہیں ہے۔ تھوڑی چیز چھوٹی سی چیز کے لیے نہیں روکے گا، بڑی چیز کے لیے نہیں روک سکتا۔ چھوٹی سی خواہش پر کنٹرول کیا، بڑی خواہش کو روک پاؤ گے۔ اس لیے روایات کہتی ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، یہی گناہ جہنم میں لے جائے گا، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، یہی نیکی نجات دے دے گی۔ اب وہ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو استاد کی خدمت میں گیا، کہا استاد میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا صحیح کہا۔ کہا اس نے زنجیر ڈالی تھی، میں نے توڑ دی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کچھ دن سے فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، میرے پاس کچھ وجوہات شرعی پڑے ہوئے تھے، یعنی خمس کے ویسے امام کا مال تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہے تو میں اس میں سے قرض لے لوں، جب آئیں گے اس میں ڈال دوں گا پیسوں میں۔ اور میں یہ لے کر بازار کی طرف پہنچا۔ جیسے ہی دکان تک پہنچا تو خیال آیا کہ اگر تم ابھی مر جاؤ تو پھر کس کو پتا تم نے قرض لیا تھا؟ حرام نہیں، ہاں کوئی حرام نہیں ہے، جتنے مقام بلند اتنا امتحان۔ کہا میں واپس آ گیا، جانے ہوتا ہوں۔ اس لیے اس کا کام وسوسے کرتا ہے، انگیج کرتا ہے۔ ایک عالم دین سے شیطان سامنے آ گیا، شیطان نے کہا چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں مجھے بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ عالم دین نے کہا کہ تم جیت نہیں سکتے مجھ سے۔ کہا نہیں، پھر بھی مجھے بحث کرنی ہے۔ بحث کی، گفتگو کرتے رہے، بحث کرتے رہے، دلیل دلیل دلیل، آخرکار شیطان ہار گیا۔ عالم دین نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم ہار جاؤ گے۔ کہا مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا، مگر میں یہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل مناقب اہل بیت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔